بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی گناہ یا ثواب کا کام ہم کرتے ہیں تو وہ تو ہماری قسمت میں پہلے ہی لکھا ہوتا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہم کو جنت یا دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ہم نے اگر کوئی گناہ کیا تو یہ تو ہماری تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا تھا، اس لیے وہ گناہ ہم نے کر دیا، اس میں انسان کا کیا قصور؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین گرامی، انسان کی قسمت کا تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے، اور اس کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر پر بحث و مباحثہ اور مناظرہ نہ کرو، کیونکہ تقدیر پر گفتگو کرنے سے انسان میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ایمان اور عاقبت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تقدیر پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے، بحث کرنے کا نہیں۔ تقدیر ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے جس کا انکار دائرہ اسلام سے خروج ہے۔ حدیث جبرائیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان ایمان بتائے ہیں۔ فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، فرشتوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تقدیر اور قسمت علم الہی ہے۔ انسان علم الہی کا پابند نہیں بلکہ حکم الہی کا پابند ہے۔ حکم الہی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، شریعت پر عمل کریں، اور علم الہی یہ ہے کہ فلاں شخص نے گناہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اچھے یا برے عمل کرنے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت یا تقدیر میں گناہ یا برائی نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص نے دنیا کے اندر جا کر کون کون سے عمل کرنے ہیں۔ انسان نے جو عمل کرنے ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، کسی انسان کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باشعور اور با اختیار پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان کو شعور دیا ہے اور بتا دیا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب انسان کی مرضی چاہے جو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، تم جو چاہے کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں بتا دیا کہ جو تم چاہتے ہو وہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر اور قسمت میں برا یا گناہ لکھا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ فرماتا کہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا، جو میں نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ کرو، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اچھائی اور برائی میں انسان کو اختیار دے دیا کہ جو تمہارا دل کرے وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بس دیکھنے والا ہے، جیسا کرو گے ویسے ہی اس کی سزا و جزا ملے گی۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے، مختصر یہ ہے کہ ہم علم الہی، تقدیر الہی کے پابند نہیں بلکہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے، شریعت پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے، اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کو تخلیق کیا ہے تاکہ اچھائی اور برائی میں تمیز اور فرق ہو جائے۔ کہیں بھی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ انسان خود کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اس کو عقل و فہم عطا کی اور علم و شعور عطا کیا تاکہ وہ اچھے اور برے کام میں تمیز کر سکے اور اپنے لیے اچھائی یا برائی کا راستہ اختیار کر سکے۔ ناظرین گرامی، تقدیر برحق ہے اور اس کو ماننا شرط ایمان ہے، لیکن تقدیر کا مسئلہ بے حد نازک اور باریک ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے
اور آدمی صفات الہیہ کا پورا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ پر لکھ رکھا تھا۔ الغرض جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن اختیاری امور پر چونکہ انسان کا ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہے، اس لیے نیک و بد عمل پر جزا و سزا ہوگی۔ ناظرین گرامی، انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے کیا کرے گا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مخفی کچھ بھی نہیں اور تقدیر سے محفوظ بھی نہیں ہے، لیکن انسان بالکل مجبور اور بے بس بھی نہیں ہے، بلکہ جزوی طور پر کچھ اختیار ہے، اور تقدیر میں کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو عمل کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرے گا، نیک عمل کرے گا تو جنت ملے گی، اور اگر گناہ کرے گا اور بد عمل کرے گا تو سزا ملے گی۔ رہی یہ بات کہ انسان کی زندگی سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے اس کو چھپا رکھا ہے۔ ہم تقدیر کے بارے میں اس کے مکلف ہیں کہ ہم ایمان رکھیں۔ جو کچھ بھی خیر یا شر ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مسلسل اعمال اور اصلاح عمل میں لگے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا، گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا تو فرمایا، اللہ عز و جل کا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے چھپا رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش و جستجو میں مت پڑو۔ حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر بلا آخر اس پر غالب آتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کی حاجت، پھر تو ہم تقدیر پر ہی بھروسہ اور تکیہ نہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ راستہ اور طریقہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو، یعنی مسلسل نیک عمل کیے جاؤ۔ امید ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اور جب خاتمہ بالخیر ہوگا تو انسان کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے آجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔